یہاں پہ برابری کے حقوق کا جو ہے وہ ایک لولی پاپ دیا جاتا ہے. اور آج کل ویسے بھی یہ لال رومال کی جو تحریک چلی ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ لال رومال کے نام سے ایک تحریک چل رہی ہے. بیسیکلی جو اس کا مقصد ہے وہ اسٹوڈنٹس یونینز کا قیام ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے کے عوامل کو دیکھا جائے تو وہ کچھ اور ہی مقاصد نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ برابری کے حقوق کے بات کی جاتی ہے کہ عورتوں کو برابری کے حقوق دیے جائیں. میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر کوئی ریلیجن، کوئی مذہب سب سے زیادہ عورتوں کو حقوق دیتا ہے تو وہ کون سا مذہب ہے؟ اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کوئی مذہب جو ہے وہ عورتوں کو حقوق نہیں دیتا. انہوں نے عورتوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دی، ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ آپ کو گھروں میں قید کر دیا گیا، آپ کو گھروں سے نکلنے نہیں دیا جاتا. آپ گھر سے نکلیں، مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں. ہم عورتوں کے کام کرنے کے خلاف نہیں ہیں، لیکن طریقہ کار کے خلاف ہیں کہ جس طرح سے وہ چاہتے ہیں ہم اس طرح کی آزادی ہمارا معاشرہ نہیں دے سکتا. ہم اس طرح کی آزادی کے محتمل نہیں ہو سکتے، ہم اس طرح سے الاؤ نہیں کر سکتے. یہ ہماری معاشرتی اقدار ہیں، یہ ہمارا مذہب ہے. ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اور یہاں پہ بات کی جاتی ہے کہ مولویوں نے عورتوں کے تمام حقوقوں کو سلب کر لیا ہے. اور ہمارے جو لبرل ہیں، ہمارے وہ بھائی جو اپنے آپ کو لبرل کہلواتے ہیں، اپنے آپ کو ماڈرن کہلواتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ماڈرن مسلمز ہیں، ہمارا ماڈرن اسلام ہے. بھائیو، اسلام صرف ایک ہے، کوئی ماڈرن اسلام نہیں، کوئی پرانا اسلام نہیں، صرف ایک اسلام ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ ماڈرن مسلمز نہیں ہو سکتے، آپ اولڈ مسلمز نہیں ہو سکتے. آپ صرف مسلمان ہو سکتے ہیں، جدید یا قدیم نہیں ہو سکتے. مسلمان صرف ایک ہے. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. عورتوں کو جو عزت ہم نے دی، عورتوں کو جو حقوق اسلام نے دیے، وہ اس دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر کسی اور مذہب نے، کسی اور معاشرے نے نہیں دیے. اب آپ ان کے نظریات بھی سن لیجئے عورتوں کے بارے میں. عورت خدا سے غفلت، دنیا سے محبت، نظر کی کیفیت، قرض کی ذلت اور مرض کی شدت کا نام ہے. عورت سے نباہ، پاؤں کی زنجیر، آزادی کی تحقیر اور غلامی کی تحریر ہے. عورت سکون کی قاتل ہے، فساد کی اصل، نفرت کے اظہار، شکست کے اقرار اور زخموں کے شمار کو عورت کہتے ہیں. یہ وقت کے ضیاء، مصائب کے بیاں کا تذکرہ ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا، زندگی میں عورت ذات، زہر کا جام، زندگی کا اختتام اور جنگ کا پیغام ہے. آپ ان کے نظریات کو دیکھیے، ان کے خیالات کو دیکھیے کہ یہ کس طرح سے عورت کو ڈیفائن کر رہے ہیں. کس طرح سے یہ ہمارے معاشرے کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں. جس طرح سے فرعون نے کہا تھا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، میں ان کے مردوں کو مروا دوں گا، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ. اور آج کیا کیا جا رہا ہے؟ ہماری عورتوں کے اوپر، ہمارے معاشرے کو غلام بنانے کی سازش کی جا رہی ہے. ہماری عورتوں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ہماری اس قوم کو بھی غلام بنایا جا سکے. غلام تو ہم پہلے ہیں، سوچ کے غلام ہم پہلے بن چکے ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہے. اب آج کل سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو میں نے آپ کو لال رومال والی تحریک کی بات سنائی، اس کے بارے میں ایک ٹیبلو پیش کیا گیا جس میں آپ سب نے وہ تصویر دیکھی ہوگی کہ ایک مرد ہے، وہ کتا بن کے آگے ہے، جھکا ہوا ہے، پیچھے سے عورتوں نے اس کو پٹے ڈالے ہوئے، 3-4 عورتیں ہیں اور انہوں نے پیچھے سے پکڑا ہوا ہے. سوشل میڈیا پہ بڑا طوفان اس پہ اٹھایا گیا، طرح طرح کی باتیں کی گئیں کہ یہ تو بڑا ظلم ہو گیا، یہ اس کے پیچھے یہ مقاصد ہیں، اس کے پیچھے یہ مقاصد ہیں. اب میرے ایک بھائی لکھتے ہیں، میں نے ایک کالم نگار کا کالم پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈرامہ کیا گیا تھا جس میں یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ مرد جو ہے اس کے اوپر بھی کچھ معاشرتی پابندیاں ہیں، یہ اس کے اوپر معاشرے کے لادے ہوئے بوجھ ہیں جن کو وہ اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے، یہ وہ قیدیں ہیں. اس کو ظاہر کیا گیا تھا. اور ہمارے مولوی بھائیوں نے کل سے جو ہے وہ رولا ڈالا ہوا ہے، شور مچایا ہوا ہے
کہ مردوں کے ساتھ ظلم کر دیا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ مجھے بتلائیں، کیا یہ ایک مرد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر اس کے اوپر اپنے گھر کا جو ہے وہ معاش کا بوجھ ہے، اپنے بیوی بچوں کے جو ہے وہ رزق کا بوجھ ہے، اگر وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے وہ گھر سے نکلتا ہے، تو یہ اس کے لیے بوجھ نہیں ہے؟ اگر وہ کسی قسم کی کوئی مشکل اٹھاتا ہے، اس کو کسی قسم کے آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے سامنے تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس کو گھر سے نکل کے امتحانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ کسی قسم کا اس کے اوپر بوجھ نہیں ہے، یہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے اس کے کندھوں کے اوپر ڈالی ہے، اس نے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ ہم اس کو بوجھ نہیں سمجھتے الحمدللہ۔ اور اس کے بعد جس طرح سے یہ بھی ہماری ذمہ داری، یہ بھی ہمارے ذمہ لگا دیا گیا، ہم مولویوں کے کھاتے میں اس بات کو ڈال دیا گیا کہ انہوں نے عورتوں کے حقوق کو سلب کر لیا ہے، اسی طرح سے اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہمارے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ اب ایک بڑی مشہور سی ایک تحریر ہے جو آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر نظر آئے گی، کہتے ہیں کہ جب بغداد کے اوپر تتاریوں نے حملہ کیا تو مولوی اس وقت جو ہے بیٹھے، جو اس وقت کے علماء تھے، وہ بیٹھے اس بات کے اوپر بحث کر رہے تھے کہ مسواک کا سائز کیا ہونا چاہیے، سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے۔ جو علماء ہیں، جو مولوی حضرات ہیں، اس چیز کے اوپر بحث کر رہے تھے، تو تتاریوں نے حملہ کر دیا، تتاریوں نے پورے کے پورے بغداد کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا۔ تو بھائی مجھے یہ بتلاؤ، ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام تو آپ کے سامنے اسلامی تعلیمات کو رکھنا ہے، ہمارا کام آپ کو دین اسلام سکھانا ہے، ہمارا کام تو یہ ہے، ہم وہ کام کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوڈ شیڈنگ کو ہمارے کھاتے میں ڈال دیں، آج کوئی پاکستانی چاند پر نہیں جا سکا، اس کو بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دیں۔ آپ کوئی کمپیوٹر کی ڈیوائس نہیں بنا سکے، اس کو بھی آپ مولویوں کے کھاتے میں ڈال دیں۔ آپ اگر اس ملک کے اندر کوئی ڈیم نہیں بنا سکے، اس کو بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دیں، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، اور یہ زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بہانے ہیں کہ کسی طرح سے اس معاشرے کے اندر بھی اسی طرح سے عدم توازن قائم کیا جائے، اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ عورتوں کو آزادی کے نام پر باہر لایا جائے، اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ خرابیاں اور فساد جو ہے وہ برپا کیا جائے۔ جس طرح سے فرعون نے کہا تھا سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، مردوں کے اوپر کوئی حملہ آور نہیں ہے، مردوں کے حقوق کی کوئی بات نہیں کرتا، عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ کس لیے؟ کہ ان کے دماغ خراب کرنے کے لیے، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کے لیے کہ یہ جو مولوی ہیں یہ تمہارے خلاف ہیں، انہوں نے تمہارے حقوق کو غصب کیا ہوا ہے۔ اور آپ ہمارا حال دیکھیے، ہمارے ان مولوی بھائیوں کو دیکھیے۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر 2006 اور 2007 کے اندر بھی یہاں پہ افراتفری کا عالم دیکھا، جب ملک کے اندر وکیلوں کی تحریک چل رہی تھی مشرف کے خلاف، اس وقت بھی پورا ملک بند کر دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر سیاسی جماعتیں آئیں۔ 2014 کا دھرنا بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کس طرح سے پورے ملک کو جو وہ بند کر دیا گیا، کس طرح سے ایک جماعت اٹھتی ہے، وہ پورے کے پورے ملک کو بند کرتی ہے، ہر شہر کے اندر سے گزرتے ہوئے کس طرح سے توڑ پھوڑ کی گئی، کس طرح سے قتل و غارت کی گئی۔ اور یہاں پہ ہماری بھی ایک جماعت گئی ہے، ہمارے ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اختلافات صحیح، لیکن اس کے باوجود آپ ہمارے جو بھائی ہیں ان کا بھی حال دیکھیے، جن کو علماء کہتے ہیں، کہاں سے چلے؟ اسلام آباد تک گئے، کتنے دن اسلام آباد میں بیٹھے رہے، ایک درخت کا پتا بھی نہیں توڑا انہوں نے۔ آپ لاہور کے اندر دیکھیے کہ جب بھی کوئی دھرنا ہوتا تھا سب سے پہلے میٹرو بند کی جاتی تھی، اور یہاں پہ انہوں نے مثال قائم کر دی کہ میٹرو درمیان میں چل رہی ہے، اور میرے وہ بھائی جنہوں نے یہ حکم دیا کہ یہاں پہ دھرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس میٹرو کو بند نہیں کریں گے، وہ تعریف کے قابل ہیں، وہ ستائش کے قابل ہیں، ان کی تعریف کرنا بنتی ہے۔ جس طرح سے فرعون نے کہا تھا سنقتل ابناءہم، میں پھر اسی بات میں آؤں گا کہ ان کے مردوں کو مروا دوں گا، ونستحیی نساءہم،
جب مردوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، مردوں کی جو وہ سوچ کو ختم کر دیا جاتا ہے، معاشرے کے اوپر عورتوں کی حکمرانی قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس سے معاشرے کبھی بھی ترقی نہیں کرتے، وہ ہمیشہ زوال کی طرف جاتے ہیں۔